پڑھیے ایک مرد وشیب اللہم صلی اللہ سیدنا صفینا حبیبنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج کی نشست میں ہے کہ کن باتوں سے غسل فرض ہوتا ہے، یعنی کہ وہ کون سی بات ہے کہ جس سے غسل فرض ہوتا ہے۔ غسل فرض ہونے میں 5 باتیں ہیں، یہ 5 بات اگر پائے جائے تو غسل فرض ہو جاتا ہے۔ پہلے میں ہے کہ منی کا ایک جگہ سے شہوت کے ساتھ جدا ہو کر عضو سے نکلنا، یعنی کہ منی یعنی کہ شہوت کے ساتھ، یعنی کہ مباشرات جس کو بولتے ہیں، ہم بستری بولتے ہیں، ان کے ساتھ جدا ہو کر عضو یعنی کہ پیشاب کے رستے کو عضو بولتے ہیں اردو میں، ٹھیک ہے، تو اس سے نکلنا۔ دوسرا ہے کہ احتلام یعنی سوتے میں منی کا نکلنا، یعنی کہ احتلام جس کو نائٹ فیل بولتے ہیں، اس سے کیا ہوتا ہے، غسل فرض ہو جاتا ہے۔ شرمگاہ میں حفشہ تک چلا جانا، خواہ شہوت سے ہو یا بلا شہوت سے، انزال ہو یا نہ ہو، دونوں پر غسل فرض ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ شادی شدہ انسان اگر بیوی سے ملا یا بیوی سے ملا لیکن انزال نہیں ہوا، یعنی کہ احتلام نہیں ہوا جس کو احتلام بولتے ہیں، اگر وہ ہوا یا نہ ہو دونوں میں فرض ہو جاتا ہے، اگر ملنے سے فرض ہو جاتا ہے غسل۔ اور حیض یعنی ماہواری خون سے فراغت، یعنی کہ حیض جو عورتوں کو آتے ہیں 9 سال کی عمر سے ان کو لگ جاتے ہیں، زیادہ سے زیادہ 65 سال یا 70 سال تک ان کو حیض آتے ہیں، تو حیض میں اس پر ماہواری جس کو بولتے ہیں کہ اس پر بھی غسل فرض ہے۔ اب حیض کی مدت دیکھا جاتا ہے کسی کو 3 دن یا کسی کو 5 دن یا زیادہ سے زیادہ 9 دن، اگر 9 دن سے زیادہ اگر کسی کو ہوا تو وہ پھر بیماری کی علامت ہے۔ تو اب یہ حیض جو ہے اس میں کیسے پتہ چلے گا کہ کسی کو 3 دن کے ہیں یا 5 دن کے یا 9 دن کے ہیں، تو اس میں پتہ ایسے چلتا ہے کہ سب سے پہلے بار یعنی کہ 9ویں سال میں، یعنی کہ 9واں سال میں جب لڑکی پہنچتی ہے تو پہلے والے حیض جو آتی ہے تو اس میں ان کو پتہ چل جائے گا کہ اس کو پہلے بار کتنے مرتبہ آیا۔ اگر پہلی مرتبہ 3 بار آیا پہلے حیض میں تو پھر اس کو ہمیشہ پوری زندگی 3 بار ہی آئیں گے۔ اگر کسی کو پہلے مرتبہ 5 بار آیا تو پھر وہ ہمیشہ زندگی بھر اس کے 5 بار ہی بنے رہیں گے۔ اگر کسی کا 9 دن آ رہی، 10ویں دن پاک ہوا تو وہ پھر ہمیشہ 10ویں دن ہوا۔ اگر 10 دن سے کم ہوتا ہے تو بھی یہ بیماری کی علامت ہے، 10 سے زیادہ ہوا تو بھی یہ بیماری کی علامت ہے، تو پھر ان کے علاج وغیرہ کرنا چاہیے۔ اور اس سے شرمانے کی بات ہے نفاس، یعنی کہ بچہ جننے پر جو خون آتا ہے اس سے فارغ ہونا، اس کو نفاس بولتے ہیں، یعنی کہ نفاس اس کو بولتے ہیں۔ ایک تو یہ حیض ہو گیا، حیض ماہواری ہے، مہینے میں عورتوں کو ہر ماہ آتے ہیں، یعنی کہ ہر مہینے کی جو تاریخ بن جاتے ہیں تو اس میں اب اس میں تھوڑا سا آگے پیچھے ہو جاتے ہیں، گرمیوں میں تھوڑا لیٹ ہوتے ہیں اور سردیوں میں تھوڑا، یعنی کہ گرمیوں میں پہلے ہوتے ہیں سردیوں میں لیٹ ہوتے ہیں، اس بات کا خیال رکھنا۔ اب ایسا نہیں کہ کبھی آگے پیچھے ہو گیا تو اس میں بہت سارے خواتین ہوتی ہیں ڈر جاتی ہے کہ اس بار ہمیں پہلے آیا اور اگلے مرتبہ پھر بعد میں آیا، تو زیادہ اگر گرمی کے پورے گرمی کے موسم میں اگر ہر ماہ اگر آگے پیچھے اگر ہوتا ہے تو بھی یہ بیماری کی علامت ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو حیض کا جو خون جو ہوتا ہے وہ گندا خون ہوتا ہے، تو وہ نکل کر کے یعنی کہ ان کا ایک الگ تھیلی بنا ہوا ہے، تو پھر اس تھیلے میں وہ نالی جام ہو جاتا ہے، تو اس وجہ سے ان کا آگے پیچھے ہوتا ہے۔ ان کے لیے کئی ایسے دوائیاں موجود ہیں جس میں طب حکیم میں دیا گیا ہے۔ نفاس یعنی کہ بچہ جننے کے بعد جو خون آتا ہے، یعنی کہ 1.25 مہینہ، 1 ماہ 10 دن یا 1 ماہ 15 دن جو خون آتا ہے تو اس کو نفاس بولتے ہیں۔ بچہ پیدا ہونے کے بعد پھر اس کے بعد اس پر یعنی کہ 1.25 مہینہ کے بعد اگر اس میں بھی اگر زیادہ ہو رہا ہے تو بھی یہ بیماری ہے، یعنی کہ 1.25 مہینہ 1 ماہ 10 دن زیادہ 1 ماہ 12 دن مان کے چلو، 12ویں دن یا 13ویں دن 14ویں 15ویں دن 16ویں دن اگر آ رہا ہے تو پھر یہ بیماری ان کا علاج کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کیا ہے کہ مسئلہ منی شہوت کے ساتھ اپنی جگہ سے جدا ہوئی بلکہ بوجھ اٹھانے میں یا بلندی سے کودنے کی وجہ سے تو نکلی تو غسل واجب نہیں، البتہ وضو جاتا رہے گا۔ اب منی یعنی کہ پیشاب کے راستے سے منی جو نکلتا ہے، گاڑی پن ہوتا ہے، تھوڑا سا چپچپا پن ہوتا ہے، تو اس میں کیا ہے کہ شہوت بھی نہیں کیا اور خیالات بھی اس میں سے نہیں ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہے کہ راستہ چلنے میں خیالات ہو گیا، سوتے ہیں موبائل چلا رہے ہیں، ایسے سوشل میڈیا میں کچھ ایسے بھی ویڈیو آ جاتے ہیں جس کی وجہ سے خیالات اگر ہے، خیالات کے اندر اگر آ کے ہوا
تو پھر وہ غسل فرض ہو جاتا ہے۔ اب اگر خیالات میں نہیں ہوا، کوئی زیادہ وزن اٹھایا، وزن اٹھانے میں وہ قطرہ آیا، تو پھر اس سے غسل فرض نہیں ہوگا۔ ہاں وضو ہے تو وضو ٹوٹ جائیں گے۔ اب اوپر سے جیسے کودا، جیسے میچ کھیل رہے ہیں، کرکٹ کھیل رہے ہیں، والی بال وغیرہ کھیلتے ہیں، تو اگر ان میں، کیونکہ اس وقت خیالات تو ہوتے نہیں ہیں، کیونکہ اس وقت دھن ہمارا کہاں جائے گا، کھیل میں رہتا ہے، پورا من لگاؤ کھیل میں ہوتا ہے۔ تو اگر کھیل کے حالت میں یا کودنے سے اگر ہوا تو پھر غسل واجب نہیں ہوگا، ہاں البتہ وضو چلا جائے گا۔ دوسری بات، جس جگہ پر لگا، اندر ویئر وغیرہ پہنے ہوئے ہیں تو اس کو اتار دے، یا پھر اتنا حصہ کو دھو دے، لوور پہنے جو بھی کپڑا ہو اس کو اتار۔ مسئلہ اگر منی پتلی پڑ گئی کہ پیشاب کے وقت یا ویسے ہی کچھ قطرے بلا شہوت نکل آئے تو غسل واجب نہیں، ہاں وضو ٹوٹ جائے گا۔ اب بات آتی ہے، بہت سارے نوجوان ایسے ہوتے سوشل میڈیا کی وجہ سے، جو کیا ہے کہ منی اتنی باریک وجہ پتلی ہو جاتی کہ پیشاب کے راستے سے وہ ہمیشہ ٹپکتے رہتے ہیں۔ اس کو جریان کی بیماری بولتے ہیں، کہیں دھات بولتے ہیں، کبھی ہڈی کی بیماری اس کو بولتے ہیں۔ یہ بہت بڑا خطرناک بیماری ہے، اگر کسی کو بھی ہو تو اس کا جلد سے جلد اس کا علاج کرنا چاہیے۔ اس سے کیا ہوتا ہے، اس بیماری سے جو ہے نامرد کی بھی شکایت آتے ہیں۔ شادی کے بعد پھر جن لوگوں کو بچہ نہیں ہوتے نا، ان کا شکایت یہی رہتا ہے، جوانی میں جب چڑھتا ہے بندہ تو غلط کاموں میں رہ جاتا ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے شادی کے بعد پھر بچے کے لیے یہاں مارے پھرتے ہیں، کبھی اس کے بعد کبھی اس کے بعد، پھر بچہ ہوگا کہاں سے؟ کیونکہ جس چیز سے بچہ بن رہا ہے، جس چیز سے بچہ پیدا ہوتا ہے، ہمارے ریڑھ کی ہڈی سے جو قطرہ جو ہم کھانا کھاتے ہیں، انہی کھانوں میں سے کوئی خون بنتا ہے، کوئی گوشت بنتا ہے، کوئی منی بنتا ہے، کوئی مزی بنتا ہے، وہی قطرہ سے بچہ پیدا ہوتا ہے۔ اگر وہ جوانی میں اگر ختم ہو گیا، اس کا کنٹینیو اگر ختم ہو گیا تو پھر شادی کے بعد کہاں سے بچہ پیدا ہوگا؟ پھر لڑکیاں پھر شادی کے بعد اسی وجہ سے کئی ایسے معاملات میں سامنے آیا کہ طلاق لے لیتی ہیں لڑکیاں، کیونکہ اس کو ٹائم نہیں دے پاتا ہے، کیونکہ نوجوان لڑکی بھی ہے، نوجوان لڑکا بھی ہے، دونوں کو اگر ساتھ ملنا ہو، جب اس کو ٹائم نہیں دے، ان کے خواہشات، ان کے بھوکوں کا نہیں پورا ہوگا تو پھر معاملہ تو وہی ہونا ہی ہونا ہے۔ اس وجہ سے اگر کسی کو اس ایسے بیماری کا اگر شکایت ہو تو وہ اپنا علاج ڈھونڈے۔ اور ہاں اس میں قطرے بلا شہوت، اگر پیشاب، جیسے پیشاب کرنے کے لیے گئے، پیشاب کرنے کے بعد ہلکا ہلکا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، یہ شکایتیں آتے ہیں، مسئلے آتے ہیں اس طرح سے، تو اگر پیشاب کے بعد چپچپا پن اگر ہوا، گاڑھے پن اگر نکل رہا پیشاب کے راستے سے، تو غسل واجب نہیں ہوگا، وضو تو پہلے ہی ٹوٹ گیا، لیکن اس جگہ کو بڑھیا سے دھو لے۔ اگر جس کو یہ شکایت ہے ان کے لیے ایک تجربہ کار ہو، پیشاب کر لیں، پیشاب کرنے کے بعد اگر یہ خطرہ اگر آتا ہے، ایسے خیالات میں اگر ہے، تو وہ سیدھا لوور پینٹ کو سیدھا نہ باندھے، چین وغیرہ نہ لگائے، ایک بار کھڑے ہو کر کے پہلے اس کو جانچ لیں، اگر نکل رہا ہے تو دوبارہ پھر بیٹھ جائے، پھر اس کو پانی لے، پانی لینے کے بعد کچھ دیر کے بعد پھر اس کے بعد اٹھے، اور پھر اس سے غسل واجب نہیں ہوگا، وضو تو پہلے سے ٹوٹا ہو۔ اس کے بعد جو آیا ہے کہ عید، جمعہ، عید، بقرعید کے لیے عرفہ کے دن اور احرام باندھنے وقت نہانا وہ سنت ہے، یعنی کہ جمعہ کے دن، عیدین اور بقرعید کے دن، عرفہ کے دن احرام باندھے جو حاجی لوگ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں یا پھر عمرہ کرنے کے لیے جو جاتے ہیں، جو احرام جب باندھا جاتا ہے تو اس پر کیا ہے کہ نہانا سنت ہے اور نہانا چاہیے۔ تو یہ آپ کے رہے غسل کن باتوں سے غسل فرض ہے۔ اب کل کی ہمارے نشست میں ہوں گے کہ بے غسل کون سا کام کر سکتے ہیں، کون سا کام نہیں کر سکتے ہیں۔ جیسے کہ ابھی میں نے جتنے یہ 5 باتیں جو بتائے ہیں، ان 5 باتیں اگر کسی کے اندر ہوا تو کیا وہ قرآن شریف پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں پڑھ سکتے ہیں، دیکھ کر کے پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں پڑھ سکتے، قرآن شریف چھونا ان کے لیے کیسا ہے، مسجد میں آنا کیسا ہے، اور کوئی دعا پڑھنا کیسا ہے۔ اب جیسے کسی کی میت اگر ہو گیا، خبر آئی کہ فلاں شخص کا انتقال ہو گیا، دعا پڑھتے نا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب کھانا کھانے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو پڑھنا ہی پڑے گا، غسل نہیں ہے۔ اب بسم اللہ الرحمن، قرآن شریف کی آیت ہے، 19واں پارے میں بیچ میں آیا ہے، یہ قرآن شریف کی آیتوں میں سے ہیں۔ اب کوئی ایسی پریشانیاں ہیں، جیسے اگر کسی کو دیکھ لے ماشاء اللہ کا، الا اللہ کا، کلمہ کا، لا الہ الا اللہ، یہ بھی قرآن کے، محمد رسول اللہ، یہ بھی قرآن کی آیتوں میں ہیں۔ تو اب جس پر غسل فرض ہوتا ہے تو وہ اس طرح کا کلمات پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ اب نہاتے سمے ایک مسئلہ اس دن چھوڑ گیا تھا، میں اس کو دوبارہ ریپیٹ کر دے رہا ہوں۔ بعض لوگ کیا ہے کہ جیسے وہ غسل خانے میں چلے گئے، اب غسل خانے میں جا کر کے ادھر پانی ڈالنا ہے، کسی سے تولیہ ٹاور مانگ رہا ہے، کسی سے بنیان مانگ رہا ہے، کسی سے فلاں چیز مانگ رہا ہے۔ بعض لوگ تو ایسے ہیں کہ وہ پہلے جو اب سردی جو آنے والے ہیں نا، سردیوں میں کیا کرتے ہیں، جیسے پہلے بالٹی پانی ڈالیں گے، مگ ڈالیں گے تو بسم اللہ الرحمن لا الہ الا اللہ محمد صلی اللہ، ایسے کہ پورے سردی ہی ان کو لگ رہا ہے۔ تو غسل
غسل خانے میں پہنچنے کے بعد تمام کلام بند ہونا چاہیے، نہ کسی طرح کے دعا، نہ کلام، نہ دعا، کچھ بھی نہیں بولنا ہے، خاموشی کے ساتھ نہانا ہے۔ اگر آپ کے ضرورت کی چیز یعنی کہ نہانے کے لیے گئے، صابن ہے، شیمپو ہے، بالٹی ہے، مگ ہے، کپڑا ہے، جو بھی آپ کو لے کے جانا ہے وہ نہانے سے پہلے انتظام کر کے پہنچ جائے۔ آپ غسل خانے کے بعد وہاں جگہ کنڈی بجا رہے ہیں کہ فلاں چیز ہمیں دے دو، یہ دے دو، وہ دے دو، پھر یہ تو پھر غلط ہے۔ شریعت نے منع کیا ہے، کسی ہمیں شریعت کے مطابق زندگی گزارنا۔ سنت رسول یہی ہے کہ نہانے سے پہلے جب تمہارا نہانے کا ارادتاً ہو تو سارے سامان انتظام کر کے لے کے پہنچ جائے۔ غسل خانے میں جا کر کے کسی بھی طرح کا کوئی دعا، سلام، کلام نہیں کرنا چاہیے۔ اب نہا رہے ہیں، جیسے باہر نہا رہے ہیں، غسل خانے میں بھی نہیں، باہر ہیں نہا رہے ہیں۔ اب نہانے میں کیا ہے کہ ہمارا تہمت بندھا ہوا ہے، 17 عورت اگر ڈھکا ہوا تو باہر نہا سکتے ہیں۔ اب کسی نے اگر سلام کیا السلام علیکم، تو اب نہانے والا بندہ جواب دیں گے کہ نہیں دیں گے؟ جواب دے سکتے ہیں؟ نہیں دے سکتے جواب۔ تو پھر دوسرا بات مسئلہ یہ بھی ہونا چاہیے کہ سامنے والوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ بندہ نہا رہا ہے تو ہم سلام نہ کریں، وہ سکوت اختیار کرے۔ اگر اس کو جگہ ملے تو جگہ میں جا کے بیٹھ جائے، بندہ نہا لیا اب اس کے بعد اس کو سلام کرے، کپڑا پہن لیا، نہا کر کے باہر آ گیا، اب اس کو سلام کرے۔ اب بعض لوگ ہے کہ نہا رہے ہیں وہ آ کے سلام ٹھوک دیے، لوگ کھانا کھا رہے ہیں پہلے ہی سلام ٹھوک دیے۔ کھانا کھاتے سمے بھی سلام کا جواب نہیں ہے کیونکہ اب کھانا کھا رہے ہیں، اب اذان ہوتے ہیں، ابھی کئی دفعہ ایسا ہوا ہے یہاں پہ بھی، ادھر اذان ہو رہے ہیں ہم آ کے بیٹھے ہیں لوگ سلام کرتے ہیں، تو اذان کے ٹائم سلام نہیں کرنا چاہیے، پہلے خود کو سوچنا چاہیے۔ اگر کوئی بندہ مسجد میں نماز پڑھ رہا ہے، جیسے اذان ہوئی، اذان کے بعد مسجد کے بھی گیٹ میں آیا، کسی نے السلام علیکم، اس نے زور سے کہا، اب بندہ نماز میں ہے، کوئی بھائی سنتیں پڑھ رہے ہوں گے، تو کیا مسئلہ ہے کہ اگر آپ یا اذان سے پہلے آ رہے ہیں، لوگ نہیں ہیں، تو آپ سلام کر سکتے ہیں زور سے، مسجد میں آ کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ سلام کر سکتے ہیں۔ اذان ہو گئی تو آپ سلام زور سے نہیں کر سکتے، ہاں من میں کہتے السلام علیکم، اتنی آواز میں کریں کہ خود سن لے، تاکہ دوسرے تک سلام کا جواب نہیں آ سکے کہ سلام تمہارے سلام کی آواز نہیں آنا۔ کیوں کہ اگر مان کے چلو میں اپنا مثال دے رہا ہوں، میں آ کے سنت پڑھ رہا ہوں، اب کسی نے اس ادھر سے آیا السلام علیکم کہا، تو ہمیشہ بھائی یہ خیالات ہوتا ہے کہ بندہ کو بھی سلام کرتا ہوں جواب دینا، یہ ہمارا ایک پریکٹس میں اور یہ بھی ہو گیا، عادت بھی ہے، تو اب ہم نے کہا نماز کی حالت میں وعلیکم السلام اگر بول دیے ہماری نماز ہی ختم ہو گیا۔ اب کسی کو مسئلہ نہیں پتہ ہے، وہ نماز ہی پڑھا جا رہا ہے، ان کا سلام کا جواب بھی دے دیا، سلام کا جواب دے، نماز ختم ہو گئی۔ تو ان مسائل سے ہمیں بچنا چاہیے۔ یہ درس میں بیٹھنا ہمارے لیے کتنا فائدہ ہے، فائدہ ہے کہ نہیں ہے، ہے کہ نہیں ہے فائدہ؟ تو کیونکہ درس میں ہم 10 منٹ 5 منٹ یا 15 منٹ اگر بیٹھ جاتے ہیں تو ہمارا کوئی نقصان نہیں ہوتا، ہم باہر سے اچھا ہے کہ یہاں بیٹھ جائیں، یہاں بیٹھنے سے ہمیں کچھ سیکھنے کو بھی مل رہا ہے اور ہمارا بھی حوصلہ افزائی ہو رہا ہے، اور دوسری بات یہ کہ ریکارڈنگ بھی ہو رہا ہے، جو حضرات اگر نہیں آ پا رہے ہیں تو وہ اگلے دن ان کو یہ ریکارڈنگ انشاءاللہ 1-2 دن کے اندر ایک گروپ بھی تیار کر رہے ہیں، اس پہ ڈالا جائے گا، تاکہ وہ جو نہیں آ پا رہے قصداً کوئی کام پڑ گیا نہیں آتے ہیں تو وہ اب ہمارے گروپ میں آ کر کے اس مسائل کو سن سکتے ہیں، چاہے وہ روز سنیں، اگر نہیں آ پا رہے ہیں تو وہ اسے بھی سن سکتے ہیں۔